جسے خدا کہتے یہ مسلمان، جسے مصطفیٰ کہتے یہ مسلمان. آئی لو محمد کا پرچم اٹھانے والے اور عشق رسول کے جھوٹے دعوے دار. کوئی عاشق رسول آئی لو محمد کا بینر لگا کر عاشق رسول ہونا بتا رہا ہے. کوئی سیاست چمکانے کے لیے ریلی نکال کر کے عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. کوئی موٹر سائیکل پر لگا کر کے بینر وہ ثابت کر رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. کوئی فور ویلر گاڑی پر چسپا کر کے بتا رہا ہے کہ میں عاشق رسول ہوں. مگر عاشق رسول کہلانے والے بہت سارے لوگ ہیں، مگر سچا عاشق رسول اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے. صدیق اکبر جیسا عاشق رسول آپ کو دوسرا نظر نہیں آئے گا. وہ صدیق اکبر کی امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے. آدم سے لے کر این دم تک تمام نبیوں کی امت کے ایمان کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے. ابو بکر کے ایمان کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر کا ایمان بھاری ہو جائے. وہ ابو بکر صدیق جنہوں نے جان کی پرواہ نہ کی، رات کا اندھیرا امام الانبیاء کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر کے غار ثور میں پہنچے. دنیا میں غار بہت ہیں، غار ثور کا جواب نہیں، غار ثور کا جواب نہیں. ابو بکر صدیق غار کے دروازے پہنچے، کہنے لگے یا رسول اللہ غار پرانا ہے، آپ ٹھہرے میں اندر جا رہا ہوں، غار کی صفائی کر لوں تاکہ کوئی موذی جانور ہو، کوئی تکلیف پہنچانے والا ہو آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. آقا نے فرمایا ابو بکر اگر موذی جانور تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے، تم پہلے جا رہے ہو، تمہیں تکلیف پہنچا سکتا ہے. ابو بکر صدیق نے کہا آقا اگر مجھے تکلیف پہنچ گئی تو امت کے ایک فرد کی ہلاکت ہوگی. کیا بات ہے، آپ کو کچھ ہو گیا تو پوری امت کی تباہی ہوگی. ابو بکر نے اس وقت، جملے کی حفاظت کرنا، ابو بکر نے اس وقت غار میں مصطفیٰ کو نہیں بلایا جب تک غار کی صفائی نہ کر لی. پتا چلا غار میں مصطفیٰ تب گئے جب ابو بکر کے ہاتھوں نے غار کی صفائی کر لی. اگر تم چاہتے ہو تمہارے دل میں نبی کا جلوہ آ جائے تو پہلے اپنے دل کو صاف کر لو. تو امام اہل سنت کے بھائی حسن رضا کی زبان میں کہنا پڑے گا رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے، رہے ان کے جلوے بسیں ان کے جلوے. میرا دل بنے یادگار مدینہ. مصطفیٰ غار کے اندر تشریف لے گئے. ابو بکر کا پہلو ہے، مصطفیٰ اپنا سر اقدس رکھ کر غار کے اندر لیٹ گئے. آپ نے دیکھا ہوگا رحل پر قرآن رکھا جائے، رحل پر قرآن رکھا جائے کتنا خوبصورت معلوم ہوتا ہے. ابو بکر کی گود میں قرآن نہیں، صاحب قرآن جلوہ کر. میرا جملہ سنو، اگر میں یہ کہوں اس وقت ابو بکر کی گود میں خالی مصطفیٰ کا سر انور نہیں تھا، کائنات کی رحمتیں سمٹ کر کے ابو بکر کی گود میں کائنات کی رحمتیں سمٹ کر ابو بکر کے گود میں اکٹھا ہو گئی تھی. ابو بکر کی نظر مصطفیٰ کا وضوحا چہرہ، تیسرا کوئی نہیں. ابو بکر مصطفیٰ کو دیکھ رہے ہیں. مصطفیٰ ایک مقام اور تھا جہاں تیسرا کوئی نہیں. معراج کی رات
یا خدا تھا یا مصطفیٰ تھا، تیسرا کوئی نہیں. خدا مصطفیٰ کو دیکھے، مصطفیٰ خدا کو دیکھے، اور ہجرت کی رات غار میں تیسرا کوئی نہیں. ابو بکر مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں، مصطفیٰ ابو بکر کو دیکھیں. کیا وہ پیارا موقع رہا ہوگا. ادھر کپڑوں کو پھاڑ پھاڑ کر کے ابو بکر نے سارے سوراخ بند کر دیے، مگر عالم کتاب سے ایک سانپ نے سن رکھا تھا آخری نبی جب مکے میں پیدا ہوں گے وہ ہجرت کر کے آئیں گے اور غار ثور میں قیام فرمائیں گے. تو سانپ نے بہت پہلے سننے کے بعد اپنا مسکن، اپنا ٹھکانہ بنا لیا تھا غار ثور، وہیں پر رہنے لگا. اور حدیث شریف میں ہے سانپ کی عمریں بہت لمبی ہوتی ہیں، 1000 سال کا. جب سانپ پرانا ہوتا ہے تو اس کے سر پہ بال اگنے لگتے ہیں. تو 1000 سال کا پرانا جب سانپ ہوتا ہے تو بال جھڑنے لگتے ہیں، جسے گنجا سانپ کہا جاتا ہے. حدیث شریف میں ہے 3000 4000 سال عمر سانپ کی ہوتی ہے. وہ سانپ ایک زمانے سے غار میں مصطفیٰ کے انتظار میں، مصطفیٰ کے انتظار میں روزانہ غار کے دروازے پر مصطفیٰ کا انتظار کرتا رہتا تھا. آج جب غار کے اندر بھینی بھینی خوشبو مصطفیٰ کی پھیل گئی، غار کے اندر جس سوراخ پر سانپ آتا ہے دروازہ بند، جس سوراخ پر آتا ہے دروازہ بند. 2 عاشقوں میں ٹھن گئی، دو عاشقوں میں ٹھن گئی. سانپ بھی مصطفیٰ کا عاشق، ابو بکر بھی مصطفیٰ کے، 2 عاشقوں میں ٹھن گئی. سانپ جس سوراخ پر آتا دروازہ بند پاتا ہے، باری باری سارے سوراخ پر آیا، دروازہ نہ پایا. وہاں پر آیا جہاں ابو بکر نے اپنی ایڑی لگا کے رکھی تھی، بعض کتابوں میں ہے انگوٹھا پیر کا لگا کے رکھا تھا. سانپ نے وہاں آیا اور کچھ نرمی پایا تو وہیں پر ہمت بڑھایا اور ابو بکر صدیق کے انگوٹھے پر یا ایڑی پر اپنا زور لگایا. ادھر ابو بکر نے اپنا زور لگایا، ابو بکر نے اپنا زور لگایا. گویا سانپ نے اپنی زبان میں کہا ہوگا پیر ہٹا لے میں مارے گار ہوں. ابو بکر نے کہا ہوگا میں یارے گار ہے، میں یارے گار ہوں. سانپ نے کہا ہوگا پیر ہٹا لے ایسا ٹسوں گا پانی تک نہیں پایا ہو پائے گا. ابو بکر نے کہا ہوگا جن کے تلوؤں کا دھوبن ہے آب حیات، سبحان اللہ سبحان اللہ، تلوؤں کا دھوبن ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی. سانپ نے زور لگایا، ابو بکر نے پیر نہ ہٹایا. سانپ نے مجبوراً کیونکہ مصطفیٰ کا دیدار کرنا، مجبوراً جب کاٹ لیا تو ابو بکر کے جسم میں زہر پھیل گیا. اب سنو، ابو بکر کے جسم کے اندر جب زہر پھیلا تو ابو بکر کی آنکھ سے آنسو کا قطرہ گرا. آپ روتے ہو، میں روتا ہوں، دلہن روتی ہے، عاشق و محبوب معشوق روتے ہیں، نہ معلوم کتنے لوگ روتے ہیں، مگر کوئی روتا ہے آنسو کا قطرہ دامن پر گرتا ہے، کوئی روتا ہے آنسو کا قطرہ رومال پر گرتا ہے، کوئی روتا ہے آنسو کا قطرہ چارپائی پر گرتا ہے. مگر ابو بکر صدیق تمہارے قدموں پر میرے ماں باپ قربان، ابو بکر کے آنسو کا قطرہ زمین پر نہیں گرا، مصطفیٰ کے وجہ چہرے پر گرا، روح رسول پر گرا، مصطفیٰ کے منور چہرے پر گرا. نبی نے آنکھیں کھولی،
ابو بکر کیا بات ہے، آقا پیروں میں، میرے پیر میں کسی نے ڈس لیا. غیب داں نبی نے فرمایا جس نے ڈسا ہے وہ بھی میرا عاشق ہے، جس نے ڈسا ہے وہ بھی میرا عاشق ہے. ابو بکر پیر ہٹا لو، پیر ہٹا لو تاکہ وہ میرا دیدار کر لے، تاکہ وہ میرا دیدار کر لے. پیر ہٹایا، سانپ باہر آیا اور آنے کے بعد میں اس نے دیدار کیا. پوچھا گیا تو نے کاٹا کیوں؟ جواب دیا کاٹتا نہیں تو دیدار کیسے ہوگا. یہ تو کتاب میں لکھا ہے. اب ایک جو عطا بزرگوں کی ہے وہ آپ سنیں. سوراخ میں کپڑے لگے ہوئے تھے، قاری صاحب کی بات، وہ اتنا پرانا سانپ تھا، پھونک مار دیتا کپڑا جل جاتا یا ٹھوکر مار دیتا کپڑا نکل جاتا. سانپ ہر سوراخ پر گیا، کسی سوراخ سے باہر نہ آیا، کسی سوراخ سے باہر نہ آیا. جہاں ابو بکر کا قدم تھا سانپ وہیں سے کیوں آیا؟ اس لیے سانپ نے بتا دیا مصطفیٰ کا جلوہ نظر تب آئے گا جب ابو بکر کے قدم تک پہنچو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مصطفیٰ کا جلوہ نظر تب آئے گا جب ابو بکر کے قدم تک پہنچو گے. اسی لیے میں کہتا ہوں ابو بکر کے قدم تک جو پہنچ جائے گا وہ مصطفیٰ کے در تک پہنچ جائے گا. اس لیے کہ مصطفیٰ نے ابو بکر کو وہ مقام عطا کیا کہ سفر میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، حضر میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، نماز میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، روزے میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، حج میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، قیام میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، رکوع میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، قعدہ میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، تشہد میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، ارے کار میں ابو بکر مصطفیٰ کے ساتھ، مزار میں ابو بکر. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر یا رسول اللہ. مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، مصطفیٰ کا ہم سفر ابو بکر، ابو بکر، چرچ جس کے عرص پر ابو بکر، ابو بکر، لگے گا نعرہ فرش پر ابو بکر، ابو بکر. گنبد ایک ہے، آرام کرنے والے تین ہے. گنبد ایک ہے، آرام کرنے والے تین. مصطفیٰ کے پہلو میں ابو بکر ہے، مصطفیٰ کے پہلو میں عمر ہے. شاعر کہتا ہے صدیق و عمر کی توقیر ذرا دیکھو، صدیق و عمر کی توقیر ذرا دیکھو. پہلو محمد میں دونوں نے جگہ سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلو محمد میں دونوں نے جگہ پائی. اور ایک جملہ بول کر کے آگے بڑھوں، پوری زندگی ابو بکر مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہے اور گنبد خضرا میں گئے، مصطفیٰ کا دیدار کر رہے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، مصطفیٰ اپنے مزار سے اٹھیں گے، ابو بکر اٹھیں گے، عمر اٹھیں گے. گویا ابو بکر عمر مزار میں لیٹے ہیں، مصطفیٰ کو دیکھ کر قیامت کے دن اٹھیں گے تو پہلے مصطفیٰ کا جلوہ، پہلے مصطفیٰ کا جلوہ دیکھیں گے. ایسا عاشق رسول، ایسا عاشق رسول. اب چلو فاروق اعظم کی بارگاہ میں، سبحان اللہ. سیدنا فاروق اعظم مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر. آقا نے فرمایا عمر سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہو؟ کہنے لگے آقا میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں. آقا نے فرمایا عمر تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا. مجھے بتاؤ ابو بکر حضرت عمر نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے کہ نہیں، حج کرتے تھے کہ نہیں، زکوٰۃ دیتے تھے کہ نہیں؟ نماز تو نماز لانے والے نبی کے پیچھے پڑھتے تھے. مگر مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ تمہارا ایمان کامل نہیں. پتہ چلا مصطفیٰ کے پیچھے عمر نماز پڑھ رہے تھے.
آقا نے فرمایا ابھی ایمان کامل نہیں ہوا، سینے پہ ہاتھ رکھا، آقا نے فرمایا عمر بتاؤ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ کہنے لگے آقا باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ، بھائی سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، کائنات سے زیادہ آپ سے محبت، آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ سے محبت کرتا ہوں۔ پتہ کیا چلا؟ ابو بکر سے، حضرت عمر سے آقا نے فرمایا ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہوا تو نماز روزہ دیکھ کر کے دھوکہ مت کھانا، نماز روزہ دیکھ کر کے دھوکہ نہ کھانا۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا مومن ہو۔ آپ کے سامنے ایک گدھے کے جسم پر شیر کا کھال ڈال دیا جائے اور شیر کی کھال پہنا کر گدھے کو لا کر سامنے کھڑا کیا جائے، جب تک بولے گا نہیں، جب تک بولے گا نہیں آپ پہچانو گے نہیں، آپ سمجھو گے شیر کھڑا ہے، لیکن جیسے ہی بولے گا پہچانا جائے گا۔ بھوپال سے، دلی سے، ندوہ سے، چلے سے واپس آنے کے بعد آپ نماز دیکھو گے، روزہ دیکھو گے، حج و زکات دیکھو گے، پہچانو گے نہیں، مگر جیسے ہی کہے گا 11ویں بدعت ہے، 12ویں بدعت ہے، جلوس نکالنا غلط ہے، فوراً جیسے ہی بولے گا آپ سمجھ جاؤ گے مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے۔ تو حضور کے زمانے میں بھی بہت سارے لوگ نماز پڑھتے تھے، میرے مصطفیٰ نے جمعہ کے دن نام لے لے کے مسجد سے نکال دیا۔ ہمارے شہر کے اندر اتنا پلپلا پن ہے، کوئی ٹھوس کٹر سنی مسجد میں بدعقیدہ کو آنے سے روکنے کی بات کرے تو سیاسی لوگ کہتے ہیں آنے دو مسلمان ہیں، آنے دو مسلمان ہیں، مسجد اللہ کا گھر ہے سب کے لیے۔ میں کہتا ہوں نادان، مصطفیٰ نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کیوں روکا؟ کیا بات ہے، مصطفیٰ نے اپنے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو کیوں روکا؟ روکا ہی نہیں، ٹوکا، اور ٹوکا ہی نہیں مسجد سے نکالا، مسجد سے بھگایا۔ تو مصطفیٰ کی سیرت یہ بھی ہے کہ کانٹے بچھانے والوں کو مصطفیٰ دعا دیتے رہے، گالیاں دینے والوں کو دعا دیتے رہے۔ اگر مصطفیٰ کی اس اخلاق اور اس سیرت پر اپناتے ہو، اس سیرت کو اپناتے ہو تو کبھی کبھی مصطفیٰ کی اس سیرت کو کہ نبی کے غداروں کو مسجد سے نکالو، اس پہ عمل کرو، کیا بات، نبی کی سیرت پر کبھی کبھی اس پہلو پر بھی عمل کرو اور نبی کے غداروں کو مسجد سے نکالو، مسجد سے بھگا دیا کرو۔ بھگانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، بھگانا بھی مصطفیٰ کی سنت ہے، بھگانا بھی مصطفیٰ کی سنت۔ باتیں بہت ہیں، ٹائم بہت ہو گیا، عنوان اتنا وسیع تر ہے کہ سویرا ہو جائے باتیں ختم نہیں ہوگی۔ دو جملے کی اور بیٹھو بیٹھو ابھی بیٹھو بیٹھو، دو جملے کی باتیں اور سنو، بیٹھو۔ عاشق رسول کی بات اب میں سمیٹ دے رہا ہوں۔ حضرت ابو بکر کا جواب نہیں، عمر کا جواب نہیں، عثمان کا جواب نہیں، بلال کا جواب نہیں، صہیب رومی کا جواب نہیں، اور حضرت اویس کرنی کا جواب نہیں، حضرت اویس کرنی کا جواب نہیں، عبد الرحمن جامی کا جواب نہیں، امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کا جواب نہیں، علامہ خادم حسین رضوی کا جواب ہے۔ عاشق رسول سبحان اللہ، علامہ خادم حسین رضوی، کیا بات ہے، حال کی بات ہے، ایسا عاشق رسول خود تو بیٹھتا تھا بیچیر پر، کروڑوں مسلمانوں کو نبی کا عاشق، کروڑوں مسلمانوں کو نبی کا وفادار بنا دیا، کروڑوں مسلمانوں کے دلوں میں نبی کے عشق کی شمع جلا دیا، اور اعلیٰ حضرت کی زبان میں
व्हील चेयर पर बैठ कर कहते रहे तुम्हें जाना, मैं माना सुभान अल्लाह सुभान तुम्हें अल्लाह जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें जाना, तुम्हें पाना, न रखा गैर से काम। अल्लाहू अकबर रिसालत या रसूल अल्लाह मुस्तफा जिंदाबाद मते मुस्तफा जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई कहता है अगर हमारी जिंदगी नबी के काम ना आई तो हमारा जीना कैसा। पहुंचो। कोई लिखता है हमारी जिंदगी अगर नबी के नाम पर कुर्बान ना हो तो हमारी जिंदगी कैसी। क्या बात है। ये लिखना आसान है, बोलना आसान है, करके दिखाना मुश्किल। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी ने मकान नहीं बनाया, महल नहीं बनाया, क्या बात है। क्या आपने महल नहीं बनाया, बात हो। मुसलमानों को आशिके रसूल बनाया, बेशक मुसलमानों को वफादार रसूल बनाया। मैं कभी कभी कहा करता हूँ मौलवियों को खरीदा जा सकता है, मौलवी बिके भी हैं, खरीदे भी गए हैं और आज भी खरीदे जा रहे हैं। पीर को खरीदा जा सकता है, डॉक्टर को खरीदा जा सकता है, इंजीनियर को खरीदा जा सकता है, क्या बात। मास्टर को खरीदा जा सकता है, बड़े बड़े मुफ्ती कहलाने वालों को खरीदा जा सकता है। अल्लाह की कसम आशिके रसूल को खरीदा नहीं जा सकता। सुभान अल्लाह। आशिके रसूल को खरीदा नहीं जा सकता। और कोई होता तो बिक गया होता, व्हील चेयर पर बैठकर ये बता दिया ए दुनियादारों, अरे मेरी खरीदारी के लिए किसी कारखाने में, किसी दुकान में, किसी मकान में इतना खजाना नहीं है, इसलिए कि खादिम हुसैन रज़वी मुस्तफा के मोहब्बत के बाजार में बहुत पहले बिक चुका है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह। आशिक बिकते नहीं हैं, आशिक बिकते नहीं हैं, इसीलिए बोलते बहुत हैं, होता कोई कोई, होता कोई कोई है। इमाम अहले सुन्नत के बाद बड़ी दयानतदारी से अर्ज कर रहा हूं, इमाम अहले सुन्नत के बाद आप दूर तक नजर दौड़ाएं, आपको खादिम हुसैन रज़वी की वो जात नजर आएगी कि अगर मैं कह दूं कि अपने दौर के आशिके रसूल अल्लामा खादिम हुसैन इमाम अहमद रजा की शक्ल में थे तो गलत नहीं होगा, बेशक ये गलत नहीं होगा। क्या बात। इसलिए कि आपकी ये देन है, आपकी ये देन है। दुनिया से तो चले गए मगर करोड़ों आशिकों को मुस्तफा का वफादार बना गए और आला हजरत की जबान में बोल गए, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। महफिल नूर जिंदाबाद, पाइंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।